قلدت ظاهر ما فيه فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. السلام علیکم. اس دنیا میں قدرتی آفات یعنی نیچرل ڈیزاسٹرز آتے رہتے ہیں، اور ان میں سب سے ٹاپ پر جو ہے وہ زلزلہ یعنی ارتھ کوئک ہے، جس سے بے پناہ نقصان، تباہی اور بربادی ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے. لیکن جب ہم قرآن پاک کے آخری سپارے میں دیکھتے ہیں سورہ زلزال کہ جو قیامت کے زلزلے کے بارے میں ہے، اور یہ انسان کو ایک ہلا دینے والی یعنی جھٹکا لگانے والی صورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا قرآن پاک کا اسلوب بیان بہت ہی زیادہ ڈرامٹک ہے، اسٹرانگ ہے، اور بالکل کلیئر کٹ بات ہے کہ قیامت کیسے قائم ہوگی. تو آج ہم سورہ زلزال کو گرامیٹیکل انداز میں اس کو انالائز کرنے کی، اس پہ ریسرچ تھوڑی سی پڑھیں گے، بالکل بیسک انداز میں. اس صورت کی بڑی ویلیو اور اہمیت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا اسٹرانگ اس کا اسلوب ہے کہ امام ابو حنیفہ نے رات کو ایک دفعہ عشاء میں یہ صورت پڑھی اور پھر ساری رات جاگتے رہے. تو ہمارا کیا حال ہے؟ تو اس گرامیٹیکل وے میں اس جب صورت کو انالائز کرتے ہیں تو ہم جب پڑھتے ہیں کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اب یہاں اذا جو ورڈ استعمال ہوا ہے قرآن پاک کی زبان میں، عربی میں، یہ نارملی فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے آتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ جب کچھ ہونے والا یا ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں زلزلے کا جو ورڈ ہے اس کا ایکچولی مادہ یعنی روٹ لیٹرز کیا ہیں. یہ ایک ربائی یعنی 4 لیٹرز والا ایک خاص طور پہ قرآن پاک میں جو لینگویج ہے عربی، اس میں جو زیادہ تر لیٹرز 3 حرف ہوتے ہیں، لیکن یہاں 4 والا یہ استعمال ہوا ہے، جو کہ 0.1% اونلی قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں کہ ربائی جو لیٹرز ہوتے ہیں، مادے ہوتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ زا لام اور زا لام 4 لیٹرز بنتے ہیں اس کے، اور اسی طرح سے زلزلہ بنتا ہے. تو یہ ایک اس کا جو وزن بنتا ہے، یعنی کہ گرامر کے حساب سے دیکھیں، تفعلل یفعللو، یعنی اس کے اس طرح سے زلزلہ یزلزلو بنتا ہے. اب زل جو ہے، زا اور لام، اس کے لغوی مطلب تو بنتے ہیں کہ پھسلنا، یعنی کہ زلزال کا مطلب کیا ہوا کہ تکرار ہو رہی ہے، یعنی بار بار پھسلنا ادھر ادھر، اور اسی سے بھونچال آتا ہے یعنی ہلنا آتا ہے. تو اس کا یعنی تسلسل ایک سلسلہ قائم ہو جاتا ہے. تو جب اس صورت کو ہم پہلی آیات میں دیکھتے ہیں کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو آپ دیکھیں کہ جو ورب یعنی کہ زلزال جو ورڈ یوز ہو رہا ہے، ورب، یعنی اسی کا مصدر ناؤن جو ہے وہ زلزالہا، اور لاہا کا ہا جو ہے وہ ارض کی طرف یعنی زمین کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو کہ جس سے کیا ہوتا ہے کہ اور اسلوب جو ہے اس آیت کا اسٹرانگ ہو جاتا ہے، شدت پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر، تاکید کا اسلوب پیدا ہو جاتا ہے. یعنی کہ ایک تو ورب استعمال ہو رہی ہے کہ جھٹکا لگنے والی، اور پھر بہت زوردار جھٹکا لگنا کہ زلزالہا کہا گیا ہے، یعنی زمین کو زوردار قسم کا جھٹکا لگے گا. تو اگر اس کو ہم آسان لفظوں میں سمجھیں کہ زمین کو جو ہے اس طرح سے ہلایا جائے گا جیسے اس کے ہلائے جانے کا حق ہے، یعنی پوری شدت کے ساتھ. اب آپ سوچیں ایک چھوٹی سی بال آپ کے ہاتھ میں ہو، اگر آپ اس کو ہلائیں تو آپ اپنی پوری طاقت سے جب ہلائیں گے تو اس کا کیا حال ہوگا. بالکل اسی طرح اگر آپ سوچیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جب اس کو، زمین کو پوری شدت سے ہلا دیں گے جیسے اس کا ہلانے کا حق ہے، یعنی پوری زمین کو جھنجھوڑ دیں گے اس کو ایکسٹریم لیول پہ، اور اللہ تعالیٰ کے جو پاور ہے وہ تو سب کو پتہ ہے. تو اس سے پھر اس زمین کا کیا حال ہوگا. تو یہ جو جھٹکے لگیں گے، یعنی کہ بار بار جھٹکے لگیں گے اور اس سے شدت ہوگی، ایکسٹریم ہوگی، تو اسی سے یہ قیامت کا جو زلزلہ ہے یہ آئے گا. اب مفسرین کے پوائنٹ آف ویو سے یہ قیامت کا جو زلزلہ ہے سورہ زلزال میں، یہ جو ہے سیکنڈ سور پھونکنے کے بعد، یعنی جب انسان دوبارہ زندہ ہوں گے، قیام کا وقت ہے، یعنی کہ کھڑے ہو جائیں گے، تو یہ وہ زلزلے کے بارے میں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ زلزلہ اگر ہم جیولوجی یعنی ارضیات کے پوائنٹ آف ویو سے سائنٹیفک دیکھیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جیولوجی میں اگر زمین کا شیک کرنا وہ زلزلہ کہتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ زمین کے اندر جو ہے ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں جن میں سڈن چینج آتا ہے، اور پھر انرجی بہت زیادہ ریلیز ہوتی ہے، اور وہ انرجی ایکچولی کیا ہوتی ہے، سائزمک ویوز ہوتی ہیں، یعنی زلزلے کی لہریں ہوتی ہیں جو موو کرتی ہیں، اور اسی وجہ سے پھر وہ زلزلہ پیدا ہوتا ہے. یہ بہت آسان سمپل لینگویج ہے. اور ریکٹر ایک اسکیل ہوتا ہے، یعنی کہ میجرنگ کا پیمانہ ہوتا ہے جس سے ہم دنیا میں زلزلوں کو اس کو پیمائش کرتے ہیں، ناپتے ہیں، اور وہ 1 سے 10 تک میگنیچیوڈ اس کا ہوتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں 6 سے اوپر، 5 سے اوپر اگر کہیں آ جائے، 5 6 7، تو وہ انتہائی تباہ کن جو ہے وہ زلزلے ہوتے ہیں اور بربادیاں ہوتی ہیں. تو آپ سوچیں کہ یہ جو زلزلہ ہوگا قیامت کا، اس کی جو ریکٹر اسکیل کے حساب سے اگر آپ اس کا میگنیچیوڈ سوچیں، یعنی کہ اس کی طاقت سوچیں،
تو وہ تو ایکسٹریم پہ ہوگی، وہ 10 تو نہیں بلکہ وہ تھاؤزنڈز میں شاید ہو، تو آپ سوچیں کتنا خطرناک زلزلہ ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نارملی ہم اپنے انسانی جو لاجک ہے، وہ ذہن ہے، وہ یہ کہ ہم اسباب پہ نظر رکھتے ہیں، یعنی کہ ریزن کیا ہوئی، زلزلہ کیوں آیا فلاں زمین میں، سائنٹیفک وے میں وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مسبب الاسباب، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ جو کرنے والا ہے ایکچولی وہی ہے جو سب کچھ پیچھے جو بھی وہ اس سسٹم کو چلا رہا ہے۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی مفسرین کے پوائنٹ آف ویو سے، اگر ہم دیکھیں تو یہ قیامت کے جو زلزلے ہیں، یعنی پہلا زلزلہ جس میں پوری دنیا میں جو قیامت، اس کائنات میں جو سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ وہ زلزلہ نہیں ہے، یہ دوسرا زلزلہ کہا گیا ہے، یعنی کہ سیکنڈ جو ارتھ کوئک ہے، یہ یعنی سیکنڈ مرحلہ ہے قیامت کا، کیونکہ یہ بات مفسرین نے لکھی ہے کہ اس پہ انسان کھڑا ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گا، قیام یعنی کہ قیامت کا اسٹارٹ ہو جائے گا۔ اور یہی بات سورہ واقعہ میں ہم دیکھیں آیت نمبر 4 میں ہے کہ اذا رجت الارض رجا، یعنی کہ جب زمین کو جھٹکا لگے گا۔ اب یہاں رج کا ورڈ جو ہے یہ بھی زلزلے کی بات کر رہے ہیں، یعنی اس کی انیشیل کیفیت ہے، یعنی کہ سٹارٹنگ میں شدید قسم کا جو جھٹکا آئے گا۔ پھر ایکسٹریم یعنی بہت زیادہ ہائی لیول پہ دیکھیں تو سورہ مزمل میں آیت 14 ہے کہ ترجفو کا ورڈ یعنی شدید جھٹکے آئیں گے، یعنی پہاڑ کانپنے لگیں گے اور ریت اور دھواں بن جائیں گے۔ اور یہ سب کیا ہے کہ زمین کو فلیٹ کرنے کے لیے، سیدھا کرنے کے لیے، یعنی قیامت کے لیے زمین جو ہے ہماری بالکل فلیٹ ہو جائے گی اور زلزلوں سے سب کچھ جو ہے وہ اگل دے گی۔ کیوں؟ اس کو ہم جب دیکھتے ہیں ریسرچ اور مفسرین کی رائے، تو یہ قیامت کا دوسرا زلزلہ کہا گیا ہے، یعنی زمین کو جب جھاڑا جائے گا بیسیکلی۔ پہلا مرحلہ کیا ہے، یوم الساعہ کا ورڈ یوز کیا گیا ہے، یعنی سورہ قاریہ میں اگر ہم دیکھیں کہ پہاڑ جو ہیں بادلوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے، یعنی کل فراش المبثوث تکون الجبال، تو یہ پہلا مرحلہ ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نفخہ اول، یعنی سورہ اول۔ اور سورہ حج میں بھی یہی بات شروع میں بیان ہوئی ہے کہ اس پہلے زلزلے میں جو ہے لوگوں کے ہوش جو ہے جاتے رہیں گے، دودھ پلانے والی جو ہے مائیں وہ چھوڑ دیں گی، اور یہ ساری باتیں پہلے زلزلے کے اندر ہوں گی۔ لیکن جو سورہ زلزال کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ اس میں جب مفسرین کی ہم رائے دیکھتے ہیں، اس میں میجورٹی لوگوں نے یہی کہا ہے کہ یہ سیکنڈ زلزلہ، یعنی جب انسان دوبارہ اٹھ جائیں گے اور زمین پہ وہ اپنے جب اٹھیں گے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ اب ہم سیکنڈ آیت کو پڑھتے ہیں، یعنی کہ وہ اخرجت الارض اثقالہا، یعنی کہ زمین جو ہے اپنا بوجھ، یعنی کہ وہ ثقل جو ہے، یعنی اسکالہ جمع ہے اس کی، وہ سب کچھ باہر نکال دے گی۔ تو ذرا اس کو اگر ہم لاجیکل دیکھیں، سمجھیں، تو جب اتنا زوردار قسم کا اسٹرانگ وے میں جب زلزلہ آئے گا قیامت کا، تو اس کو مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ قیامت کا جو وقت ہوگا، یعنی سیکنڈ جو زلزلہ ہے یہ، اس کو زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، یہ اس قسم کا زلزلہ ہوگا۔ اور جب جھنجھوڑتے ہیں آپ کسی چیز کو، یعنی کہ آپ جھاڑتے ہیں کسی چیز کو، تو آپ سوچیں اگر ایک کمبل آپ کے سامنے ہے، بلینکٹ ہے، آپ اس میں سے کچرا، ڈسٹ نکالنے کے لیے اس کو جھاڑتے ہیں، اس کو جھنجھوڑتے ہیں، تو آپ کیسے اس کو کرتے ہیں؟ اس کو سیدھا فلیٹ کر دیتے ہیں، زوردار جھٹکا دیتے ہیں اس کو، بالکل ایسے ہی زمین کو جھٹکا دیا جائے گا اور سارا کچرا جو ہے اس کا باہر نکل آئے گا۔ تو یہی بات اس سیکنڈ آیت میں کہ اخرجا، یعنی کیا ہے اخرجا، کیا ہے یہ باب فعال سے جب آیا ہے، یعنی خرجا یخرجو، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اخرجا یخرجو جب ہوتا ہے باہر نکالنے کے میننگ میں آتا ہے، تو وہ اخرجت الارض اثقالہا، یعنی زمین اپنا سارا بوجھ باہر نکال دے گی۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ اسی بات کو سورہ انشقاق میں آیت نمبر 4 میں بھی بات بیان کی گئی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، یعنی کہ زمین جو بھی اس کے اندر سامان ہوگا سب نکال دے گی۔ تو یہ سیکنڈ آیات کے اندر بہت خوبصورت انداز ہیں۔ اب یہ جو ثقل یعنی بوجھ جو ہے اسکالہا، اس کو ہم دیکھتے ہیں سورہ رحمان آیت 31 میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ثقلانی، یعنی کہ دو طرح کے بوجھ خاص طور بیان کیے ہیں۔ جب مفسرین ہم اسٹڈی کرتے ہیں ان کی بکس کو، تو دیکھتے ہیں کہ دو طرح کے بوجھ خاص طور پہ کیوں بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک انسان ہے، یعنی وہ بھی زمین پہ بوجھ ہے، اور دوسرا جن ہے، وہ بھی زمین پر ایک بوجھ کی طرح ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ انسان سے پہلے زمین پہ جو جن پیدا ہوئے، تعالیٰ نے پیدا کیا، اور وہ آگ کی جو ہے شعلے سے پیدا کیے گئے، مگر وہ زمین کا ہی ایک حصہ، ایک پارٹ ہیں، کیونکہ اگر ہم ریسرچ کریں مزید تو دیکھتے ہیں کہ زمین جو ہے ملینز آف ایئرز پہلے جب زمین تھی، وہ بھی ایک آگ کا ایک گولا ہی تھی، تو اسی شعلے کی وجہ سے جو جنوں کو پیدا کیا گیا، اور پھر ایسا ایسا زمین جو ہے وہ ایک مٹی کی صورت میں اپنی کنڈیشن میں چینج ہوئی، پھر انسان اس دنیا میں آئے۔ تو یہ سٹیجز ہیں اس کی۔ بہرحال انسان اور جن جو ہیں دونوں کو اس کو ثقلانی کہا گیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے جو دوسرے بوجھ ہیں، یعنی کہ زمین کے اندر جو سونا، چاندی اور جوہرات وغیرہ اور جتنی بھی چیزیں زمین کے اندر ہوں گی، سب کو زمین جو ہے اسکالا وہ نکال دے گی، اپنے باہر نکال دے گی۔ اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ زمین کے اندر جو کچھ بھی ہوگا،
یعنی کہ انسان جن یعنی مردہ جو ہوں گے انسان سب کچھ ہوں گے وہ سب باہر نکل آئیں گے، سامان جو بھی ہوگا زمین کے اندر وہ سب کچھ باہر نکل آئے گا۔ پھر ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں 3 نمبر کہ وقال الانسان ما لہا، یعنی انسان جو ہے اس کو دیکھے گا، ان چیزوں کو ایک دوسرے کو دیکھے گا، سب کچھ جب ہو رہا ہوگا یہ واقعہ تو وہ حیران ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مطلب اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے یہ۔ تو وہ اب یہ عربی میں محاورہ ہے کہ ما لہا، یعنی کہ اس مونس کو کیا ہوا، یعنی زمین کو کیا ہوا وہ بولے گا۔ تو اسی طرح ما لکا یعنی تجھے کیا ہوا، یہ اس طرح بولا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک کا 30ویں سپارے میں بھی ہے کہ ما لیا یعنی مجھے کیا ہوا ہے، تو وما لکم تمہیں کیا ہوا ہے، تو یہ اس سینس میں محاورہ یوز کیا گیا کہ اسے کیا ہوا ہے، وہ حیران ہو کے دیکھے گا۔ پھر اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں کہ یوم اذن تحدث اخبارہا، یعنی کہ کیا ہوگا اس دن جو ہے، یہ حدثہ یحدث باب تفعیل سے آیا ہے، اور اس میں زمین کے مطلب خبریں بیان کرنے کے بارے میں ہے، یعنی کہ اخبار یعنی آپ پڑھتے ہیں جیسے خبریں نشر ہوتی ہیں اس بارے میں۔ تو اس دن ابھی زمین جو ہے اپنی ساری خبریں جو ہے وہ نشر کر دے گی، وہ اوپن کر دے گی، کھول دے گی، جو کچھ بھی اس کی زمین کی اپنے کام کیے ہیں، اس دنیا میں انسانوں نے کام کیے ہیں وہ سب جو ہیں وہ کھول کے بیان کرے گی۔ یعنی اس کو اگر سائنٹیفک وے میں دیکھیں تو آپ جو بھی ہم اس دنیا میں باتیں کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، وہ سارے ایکچولی اس کی ایک باقاعدہ ایک تو قرآن پوائنٹ آف ویو سے فلم بن رہی ہے ہماری سب کی، وہ سب پورے فضا میں ایٹماسفیئر میں اس کی ہماری آوازیں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور اس سورہ، یہ بات سورہ حامیم سجدہ میں بھی دیکھیں آپ کہ ہمارے جسم، ہماری زبان، ہمارے جسم جن کے اعضاء جو ہیں وہ قیامت کے روز بولیں گے، ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو زمین بھی بول سکتی ہے اس طرح سے۔ آپ دیکھیں آج کل ریڈیو، سی ٹی وی اور الیکٹرانکس کا دور ہے، ٹی وی کا، تو ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، وہ اپنے بعد میں بیان کر سکتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے زمین کا بولنا؟ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ جو کچھ بھی انسان بولتا ہے وہ سب ریکارڈ ہوتا ہے اس دنیا میں، اور پھر وہ آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا جب اس کو حکم دیں گے زمین کو، یعنی وہ کہیں گے کہ بولو، اور وہ انسان نے جو کچھ بھی کیا ہوگا، جو الٹے سیدھے کام کیے ہوں گے، وہ جو بھی کچھ کیا ہوگا سب کچھ سامنے، واقعات اور سب کچھ ویڈیو فلم کی طرح سب کچھ سامنے آ جائیں گے، اور زمین اس کی گواہی دے گی۔ تو یعنی کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی، اور پھر اگلی آیت جب بھی ان ربک اوہا لہا، اوہا کیا ہے کہ یہ وحی ہوتی ہے، واہا اور یا یعنی کہ وحی یعنی کہ پیغام دینا، الہام کرنا، یعنی حکم دینے کے سینس میں بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیں گے تو کیوں نہیں بولے گی زمین؟ پھر ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں کہ یوم ایزیں یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، یعنی کیا ہے کہ اب انسان کو جو ان کے باقاعدہ گروپس بن جائیں گے، ان کے جو ہے ایک سیکشن بن جائیں گے، گروپ کے گروپ۔ اب اگر دیکھیں ورڈ کیا ہے، یصدرو، جو میں اس دن یعنی یصدرو واپس پلٹیں گے وہ، یعنی کہ کیا ہے، جانوروں کو گھاٹ پر پانی پلانے کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، لیکن اس سینس میں یہاں پر جو ہے واپس پلٹنے کے سینس میں یوز ہو رہا ہے ورڈ، کہ لوگ واپس پلٹیں گے، اور یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور اشتاتا کیا ہے، یہ شتا یعنی کہ یشتو اور شتن ایک عربی کا جو ورڈ ہے، یہ متفرق ہونا یعنی الگ الگ ہو جانا، اور اشتات جو ہے اسی سے نکلا ہے انفرادی، یعنی گروپ یا ٹولیاں یا خاندان جو ہوں گے وہ باقاعدہ گروپ بنیں گے اور واپس پلٹیں گے اپنے رب کی طرف۔ پھر ہم دیکھتے ہیں لی راؤ جو ورڈ ہے، یہ لام کئی ہے، اور یوراؤ کیا ہے، تاکہ یہ حالت مجہول یعنی پیسو ورڈ ہے، اور ایکچولی ورڈ کیا ہے کہ جو مطلب بنتا ہے اس کا کہ ان کو دکھائے جائیں گے۔ اب یہ ایکچولی مادہ کیا ہے، را، حمزہ اور یا، یرا یعنی آنکھ سے اور دماغ سے دیکھنا، سوچنا، خیال کرنا، اور پھر یرا یعنی کہ وہ دیکھیں گے۔ تو اب اگر کہا یوراؤ کہا جائے تو ان کو دکھایا جائے گا، تو اس سینس میں ہوا ہے کہ ان کو جو بھی ان کے اعمال نامے ہوں گے، جو انہوں نے کیے ہوں گے، انڈیویجول سنگل جو بندے ہوں گے یا خاندان ہوں گے، جو بھی مفسرین نے لکھا ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ واپس پلٹیں گے اور وہ ان کو ان کے اعمال نامے دکھائے جائیں گے۔ اب یہ باتیں بڑی ڈیٹیل میں ہیں، تو ان شارٹ یہ کہ پھر جب وہ اپنے اعمال نامہ دیکھ لیں گے تو اس کے بعد پھر کہا جائے گا جس بندے نے بھی، یعنی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یعنی جس بندے نے ذرہ بھر بھی جو ہے اس نے نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ یعنی جب اعمال نامہ آپ کے سامنے آئے گا ڈیفینیٹلی، تو آپ کے سامنے سب کچھ آ جائے گا کہ آپ نے جو کچھ پلس مائنس کیے ہیں اس دنیا میں وہ بالکل کلیئر ہو جائیں گے۔ اور فَمَن يَعْمَلْ جو ہے، یہ دیکھیں اگر یعمل جو ہے مجزوم آیا ہے یعنی جملہ شرطیہ بن جاتا ہے، یعنی کیا مطلب بنے گا، پس جو عمل کرے گا، مثقالہ ذرہ یعنی چھوٹا ایک ذرہ۔ اب ذرہ کیا ہوتا ہے اس کو سمجھیں، یہ ایٹم کے بارے میں، یعنی چھوٹا انتہائی جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ چونٹی کے انڈے کے جو برابر ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ڈسٹ کا جو پارٹیکل ہوتا ہے اس کو آپ کہیں ذرہ، تو اتنا چھوٹا یعنی وزن اس نے اچھا کیا ہوگا یا برا کیا ہوگا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شرط ہے کہ پس جو کچھ یہ عمل کرے گا، یعنی کہ جس نے عمل کیا ہوگا خیر کا یا برے کا، تو وہ اس کو جواب شرط کیا ہے کہ وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ
آپ دیکھیں اس دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی، یعنی کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہمیں چھوڑنی نہیں چاہیے، ضائع نہیں کرنی چاہیے، کیا پتہ کہ وہ نیکی جو ہے وہ آپ کے آخرت میں وہ کام آ جائے۔ تو بہترین طریقہ ہے اس صورت کو اگر ہم صحیح طرح سے سمجھیں کہ انسان جو ہے وہ اگر اس صورت کو صحیح طرح سے پڑھ لے تو واقعی وہ ہل کے رہ جائے گا۔ اور آئی ایم شیور کہ آج اس جو تشریح کی میں نے کی ہے، جو ایکسپلینیشن کی ہے گرامٹیکل وے میں، جو بیسک انداز میں، اس سے بہت سارے لوگوں کے جو ہیں دماغ میں یہ صورت بڑے کلیئر ہو جائے گی، بڑے واضح ہو جائے گی کہ سورہ زلزال کا ایکچولی مقصد یا پرپس کیا ہے، اور قیامت کے سیکنڈ مرحلے کے بارے میں ہے، اور کس طرح سے قیامت قائم ہوگی، کس طرح سے انسانوں کا ان کو اعمال دکھائے جائیں گے، ان کے اعمال نامے، اور کس طرح سے انسان جو ہیں پھر وہ اپنے گروپس میں یا انفرادی طور پر وہ واپس پڑھ لیں گے اپنے رب کی طرف، کس لیے؟ حساب و کتاب کے لیے۔ پھر اگلے جو مرحلے ہیں وہ باقی قرآن پاک کی آیات میں مینشن ہے وہ بھی۔ تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ قیامت کا جو مناظر ہیں، قیامت کا جو واقعہ ہے وہ ہونے والا ہے، اور ہم سب کو بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم سب کو اس کی تیاری کرنی چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور اس کا تیاری کرنے کا طریقہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ جو بھی جو ہمارے دین نے، اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، سمجھایا ہے، جو ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمائے ہیں قرآن پاک میں جو واضح ہے، اس کو ہم عمل کریں، اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور اس پہ عمل کریں اور دوسروں کی تربیت کریں۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔